اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کو آج کے سبق 8 ہے آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ پچھلے اسباق سے چند سوالات لیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ کیا معنی ہے؟ اور اللہ سے، اور اللہ کے لیے، اور اللہ کی طرف، اے بی سی ڈی۔ اور اللہ کے آپ نے درست فرمایا۔ نومکم، کم کے معنی، نومکم کے معنی ہے ان سب کی نیند، اس کی نیند، آپ سب کی نیند، میری نیند، اے بی سی ڈی ان کا لفظ ہے۔ نومکم نے درست فرمایا۔ سبحان اللہ کا ترجمہ کیجئے، اور اللہ بلند و بالا ہے، اور اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ بلند و بالا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اے بی سی ڈی۔ جی ڈی اور اللہ کی ذات پاک ہے۔ آپ نے درست فرمایا۔ آئیے آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم تشہد اور ساتھ میں گرامر میں نئے اشارے سیکھیں گے۔ ہاذا، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا، اور حروف جر کے بارے میں 4 باتیں بھی جو ہے وہ سیکھیں گے، اور نکات تعلیم۔ انشاءاللہ اس طرح اس سبق میں ہم 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 1500 بار آئے ہیں۔ کہیے الحمدللہ۔ انشاءاللہ اس سبق کے اختتام تک آپ جو ہے 93 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 27,500 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ۔ آئیے تشہد جو ہے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہم ہر جو ہے نماز میں جب التحیات پہ بیٹھتے ہیں تو یہ تشہد جو ہے پڑھتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب۔ التحیات کے معنی ہے سبھی قولی عبادتیں، للہ اللہ ہی کے لیے، 2 ٹکڑے ہیں، والصلوات اور تمام بدنی باتیں، جسم کی باتیں، والطیبات اور سب مالی باتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو آئیے اس لفظ کی جو ہے ساخت پہ غور کرتے ہیں۔ التحیات، کیا یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، کیا ہے؟ اسم ہے۔ الف لام سے ہمیں پتہ یہ اسم ہے، اور الف لام سے ہی پتہ چل گیا کہ یہ معرفہ ہے۔ 2 حصے تو ہمیں پتہ چل گیا۔ اب اگلے 2 سوال ہیں۔ کیا یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے۔ جمع ہے کیونکہ آخر میں الف تا کی نشانی بتا رہی ہے جمع ہے۔ اب آخری سوال، کیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے۔ مؤنث ہے کیونکہ الف تا مؤنث کی آخر میں جو ہے جمع کی نشانی ہوتے ہیں۔ ان تینوں الفاظ پہ غور کریں، تینوں ایک ہی جیسے ہیں، تینوں معرفہ ہیں، الف لام آیا، تینوں اسم ہے کیونکہ الف لام آیا، تینوں جو ہے جمع ہے کیونکہ آخر میں جمع کی علامت الف تا آ رہی ہے، تینوں مؤنث ہے کیونکہ یہ جمع کی نشانی مؤنث کے۔ مذکر کی کیا ہوتی ہے جمع کی نشانی؟ جی واو نون یا نون۔ یا نون ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کوئی واو نون یا نون نہیں ہے تو اس لیے یہ مذکر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے یہ تو ہوگی اس کی ساخت، یعنی تینوں الفاظ کی ساخت۔ اب لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تحیہ،
تحیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ واحد ہوتا ہے. تحیہ کے معنی ہے زبانی، قولی، اور اس کی جمع ہے تحیات. یہ دیکھیں گول تا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. اور جب جمع بنائیں گے گول تا ہٹا کے الف تا لگا دیں گے، تحیات یعنی سبھی قولی باتیں. تو قولی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے دینا، سب اللہ کی خاطر کرنا. یہ کیا ہے؟ زبانی، یعنی زبان سے ہم کرتے ہیں. نماز زبان سے پڑھتے، ذکر ہے، تلاوت بھی، یہ جتنی اچھی باتیں کرنا، نصیحت، راستہ بتانا، یہ زبانی ہیں. تو ہم اسے کہتے ہیں قولی باتیں. کس کے لیے؟ الحمدللہ میں ہم نے پڑھا تھا للہ کا مطلب اللہ کے لیے، کہ تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کی. اسی سے یہ کیا ہے؟ للہ. التحیات للہ، سبھی قولی باتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. اگلا لفظ ہے صلوات. صلوات یہ دیکھیے یہ واحد ہے، صلوات یعنی گول تے کے ساتھ، اور اس کی جب جمع بنائیں گے گول تے کو ہٹا کے الف تا لگا دیں کوئی، تو یہ بن جائے گا صلوات. تو یہ جمع کا مؤنث کا صیغہ. اس کے معنی ہوتے ہیں بدنی، جسم سے. تو آئیے دیکھتے ہیں کون سی ہے بدنی باتیں. جیسے نماز پڑھنا، نماز میں ہم زبان سے بھی بول رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے جسم کے حرکتیں یعنی سجدہ کرنا، رکوع کرنا، یا جو ہے وہ تحیات پہ بیٹھنا، یا قیام کرنا، کھڑے ہونا، یعنی اس میں جسم بھی جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے نماز جو ہے وہ دونوں طرح کی باتیں، زبانی بھی کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جسمانی بھی کہ ہمارا جسم حرکت کر رہا ہوتا ہے. روزہ، روزہ بھی جسمانی ہے کیونکہ آپ کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، آپ کے جسم پہ اس کے ساتھ آتے ہیں. حج، حج میں ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ یہاں سے اپنے گھر سے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، سعودیہ جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں. تو یہ حج کے ارکان یا حج کے جو مراحل ہے یہ کیا ہے؟ اس میں جسم استعمال ہوتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، تربیت کرنا، مدد کرنا. کسی کی مدد کرنے کے لیے جو ہے ظاہر ہے آپ کو اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے، آپ کو اس کے ساتھ مل کے جو ہے کچھ کرنا پڑے گا. تعلیم، تعلیم کے لیے بھی اسی طرح ہے، کسی زبانی نہیں ہوتا، آپ کو خود جو ہے کلاس میں بیٹھنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، آنا پڑے گا، چیزیں ہٹانی پڑیں گی، چیزیں لینی پڑے گی، لکھنا پڑے گا. تو جسم استعمال ہوتا ہے. دعوت، تبلیغ کے لیے جانا، غرض ہر وہ کام جس میں جسم حرکت کرے وہ کیا ہے؟ بدنی کی باتیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تمام بدنی باتیں. تو یہ بات یہ دیکھیں گول تا سے پتہ چل رہا ہے یہ مؤنث واحد ہے، گول تا ہٹا کے الف تا لگایا، یہ اس کی جمع طیبات بن گیا. سبھی مالی باتیں، سبھی مالی باتوں سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، جس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، وہ ساری باتیں جو ہے کیا ہیں؟ مالی باتیں ہیں. دوسرا ترجمہ ہم اس کا یہ بھی کر سکتے ہیں، سارے تعظیمی کلمے، ساری باتیں، ساری پاکیزگیاں کیا ہے؟ اے اللہ تیرے لیے. یہ یعنی ہم ہر نماز میں تشہد میں اتحیات پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری تمام زبانی باتیں، میری تمام جو ہے وہ جسمانی باتیں، میری تمام مالی باتیں صرف آپ کے لیے. تو آئیے تصور کریں، دعا کریں اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، ہماری جو ہے وہ زبان، ہمارا جسم، ہمارا مال اگر کہیں اور لگ رہا ہے تو اس سے رکنے کے لیے جو ہے پلان بنائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں. آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں. سبھی قولی باتیں جیسا ہم نے دیکھا، نماز، ذکر، تلاوت، دعوت تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے وغیرہ دینا. اور بدنی باتوں میں ہم نے دیکھا نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت کے لیے جانا وغیرہ. اور مالی باتوں میں ہم نے دیکھا زکوٰۃ، صدقات، خیرات. یہ کیا؟ یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہے، یہ ہم اقرار کرتے ہیں. بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہوں گے، اور نہ ہی جو ہے کسی سے کراتے ہوں گے، اور نہ بدشگونی لیتے ہوں گے، اور صرف اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ شرط ہے، یعنی وہ جو 70,000 جائیں گے وہ ان میں یہ لوگ ہوں گے جو یہ عمل نہیں کرتے. کسی نے کہا نا کہ جی یہ 70,000 نے کہا جی وہاں تو 70,000 کیا پتہ نہیں کتنے ہزار جو ہے مدفن ہے. بات تعداد کی نہیں ہے، بات ان شرائط کی ہے کہ ان میں سے
کون کون سے ہیں جو اس پہ پورا اترتے تو وہ جو ہے جنت پہ جائے۔ جب آپ یہ حدیث سنا رہے تھے تو یہ سن کر جو عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ جو ایک صحابی تھے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے، یعنی ان 70,000 میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ یہ دیکھ کر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی میرے لیے بھی یہی دعا کر دیں کہ مجھے بھی اللہ جو ہے ان 70,000 میں کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ اس میں تم پر شفقت کی، یعنی اب یہ سب کے لیے نہیں ہو سکتا، وہ پہلا بندہ تھا جس نے بغیر سوچے سمجھے کہا جی مجھے جو ہے اس میں شامل کروا دیں، میرے لیے دعا کریں، وہ ہو گیا، تم پیچھے بیٹھے رہ جائے گے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں پہل کرنا جو ہے، سبقت لے جانا جو ہے اہمیت رکھتا ہے۔ اس حدیث سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو اچھی بات سنتے ہی فوراً جو ہے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا۔ ہر دعا کے ساتھ گزرے زمانے کا احتساب ہو اور آئندہ کا پلان بنائے۔ اتحیات کے شروع میں 3 عبادتوں کا ذکر ہوا تو مجھے یہ دعا کرنی چاہیے اے اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق دے۔ تینوں کا احتساب کیجئے، زبان کا کیا حال ہے، قوت خاص کر ذہن کی کہاں خرچ ہو رہی ہے، پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے، تینوں چیزوں کا پلان بنائیں۔ علمو اکتب، پڑھیے اور دہرائیے بلند آواز سے۔ اتحیات کے کیا معنی ہے؟ ایک سے زیادہ جواب ہوں گے۔ تمام قولی باتیں، تمام ضروری چیزیں اور تمام مالی باتیں اور تمام نمازیں یا دعائیں، ABCD۔ جی اتحیات کے معنی AD نہیں، تمام قولی، اتحیات تھا تمام قولی بات، یعنی تمام وہ ضروری چیزیں جو ہم زبان سے کرتے ہیں۔ الطیبات کے کیا معنی ہے؟ ایک سے زیادہ جواب منتخب کیجیے۔ تمام خالص مال، تمام پاکیزہ اشیاء کا خرچ کرنا اور تمام مالی باتیں، تمام نمازیں دعائیں، ABCD۔ جی الطیبات ABCD سارے ہی ہیں۔ نہیں، صرف پہلی 2 ہے، تمام خالص مال اور تمام پاکیزہ اشیاء کا خرچ کرنا۔ بلکہ اس میں جو ہے یہ سی بھی صحیح ہے، اور تمام مالی باتیں، کیونکہ طیبات ہوتی ہیں، طیبات آئیں گی کس میں؟ ہاں جی کون بتائے گا طیبات کس میں آئیں گی؟ مالی میں آئیں گی، تو یہ مالی جو ہے یہ اس کے اندر شامل۔ اگلا حصہ ہے السلام علیکہ ایہا النبی، السلام سلامتی ہو، علیکہ 2 ٹکڑے، اللہ یعنی پر، آپ یعنی آپ پر، کس پر؟ ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہم اس میں تشدد میں اگلی بات کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری تمام عبادتیں آپ کے لیے ہیں، مطلب زبانی ہے، جسمانی ہے، مالی ہے، سب ہے۔ اگلا حصہ ہے اس کا، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ ایک یہ لفظی ترجمہ، آل کے معنی ہر قسم کی سلامتی ہو، یہ ال جو ہے نا اس کے معنی ہوتے ہیں تمام، جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ تمام تعریفیں تمام، اسی طرح السلام تمام قسم کی سلامتی، یعنی ناپسندہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ اللہ یہ جو ٹیبل ہم نے پڑھا تھا یہ علیہ، علیہم، علیکا، یہ وہاں سے علیکا آیا ہے، علیکا کا مطلب ہے آپ پر۔ یہ 3 لفظ آتے ہیں قرآن پاک میں، یا ایہا اور یا ایہا، تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، اے۔ یا ایہا یا ایہا، یہ تینوں کا مطلب کیا ہے؟ اے۔ نبی کیا ہے؟ وہ واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے نبیون اور انبیاء، 2 طرح سے آتی ہے، جمع سالم آتی ہے نبیون واؤنس، اور مکسر ٹوٹی ہوئی جمع آتی ہے انبیاء، نبی انبیاء، دونوں جو ہے صحیح ہے، 2 مختلف طریقے سے بنتے ہیں۔ اگلا حصہ دیکھیے، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، ہم نے کیا کہا تھا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی آیا نبی پاک آپ پہ سلامتی ہو ہر قسم کی، اور یہاں پہ کیا ہے؟ واہ
اور रहमतुल्लाह और अल्लाह की रहमत हो, वाह और बरकातु और उसकी बरकतें हो। ये व बरकातु के टुकड़े कीजिए, कितने टुकड़े करते हैं जी? व बरकातुहू के कितने टुकड़े होंगे? 3, कौन कौन से? वा एक, बरका और ता और हु 4 होंगे। है 4 कहाँ से हो गए? 2 3 तीन ही तीन। होंगे सर। ता और हूँ। बरकात हु नहीं, तीन। 3 ये अभी आगे आ जाएगा, ये 3 ही टुकड़े होते हैं। वाह रहमतुल्लाह, वाह के मैनी और, रहमत रहमत, अल्लाह अल्लाह की यानी और अल्लाह की रहमत हो, और बरकात, बरकात जो है ये वाहिद लफ्ज है, बरका गोल के साथ पता चल रहा है ये मुअन्नस, सही से घटाएंगे अलिफ ता लगाएंगे ये इसकी जमा हो जाएगा। ये देखिए टुकड़े आगे इसके, वाह और बरकात बरकतें हों, हु उसकी और उसकी बरकतें हों। तो कितनी चीजें हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मांगी हैं? हाँ जी, कौन बताएगा? 3 अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 3 चीजें। पहले हमने कहा तमाम किस्म की सलामती, फिर हमने कहा और रहमत अल्लाह की, और फिर कहा कि उसकी रूह का मतलब है अल्लाह, यानी अल्लाह की जो है बरकतें आपकी। तो 3 चीजें हम इसमें माने। और पहले हमने अल्लाह ताला के लिए कितनी चीजें पेश की थी, किसी को याद है? 3 3 बराबर हो गए ना। यानी जितनी चीजें हमने अल्लाह ताला को पेश की कि अल्लाह मेरी ज़बानी, मेरी जो है जिस्मानी, मेरी सारी माली बातें आपके लिए। अब हम जब नबी पाक से आते हैं उनके लिए भी हम 3 चीजें मांगे। हम कह रहे हैं अल्लाह ताला आप इन पर सलामती भेजें हर किस्म की, आप जो है इन पर अपनी रहमत भेजें, आप इन पर अपनी बरकत भेजें। क्यों? आपके लिए हमने 3 चीजें पेश कर दी हैं। अब आप जो है हमारी हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, देने वाले आप हैं। आप ऐसे करके हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 चीजें। तो आइए तसव्वुर एहसास के साथ जो है इसका तज्जिया कीजिए कि हम जो है क्या कहते हैं, क्या अमल करते हैं, आया हम ये समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, तो उसमें तब्दीली लाने के लिए उस पर प्लान बनाए। इसकी जो है वो तफसीर या जो है वो ले लेते हैं सबक। कितने सबक है? ऊपर की 3 बातों को जिसने बेहतरीन तौर पर अंजाम दिया और जिसने हमको सिखाया, वो कौन थे? यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हमें ये सब सिखाया। दीन हम पर आपकी तरफ से पहुंचा, आपके जरिए से पहुंचा। तो क्या है, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या है 3 चीजों की दुआ करते हैं, सलामती, रहमत और बरकत। सलाम से मुराद है यानी हर किस्म की सलामती के अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे। रहमत से मुराद है अल्लाह का एहसान और फजल हो, अल्लाह का आप मोहब्बत के साथ जो है वो अल्लाह ख्याल रखे। बरकतों से मुराद है हर एहसान, फजल, खैर और भलाई में ज्यादती होती रहे। आपस में हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब है आप पर हर किस्म की सलामती हो। आल से मुराद है हर किस्म की, अल से मुराद है हर किस्म के, और सारी सलामती यानी दीन, ईमान, सेहत, माल, खानदान, बिजनेस, नौकरी, बस हर किस्म की चीज जो है, और उनसे जो है अल्लाह ताला आपको उनके शर से महफूज रखे, कोई ऐब, कमी, नापसंदा बात जो है वो सामने ना आए। ये इससे मुराद। कैसी जबरदस्त चीज है ये हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग के मुकाबले, यानी अस्सलाम वालेकुम जब हम कहते हैं, ये कितनी अहम चीज है कि हम दूसरे के लिए सलामती मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ है इसके कहने से सवाब मिलता है। हेलो, हाय वगैरह कहने से कोई सवाब नहीं मिलता, इनके कोई खास मायने ही नहीं है। तो लिहाजा ये कितना उसके मुकाबले में अल्लाह ताला ने हमें जो है एक ऐसा कलमा दे दिया है। हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम। और अगर ज्यादा करने चाहिए तो कहते हैं व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आइए ये पूरा जो है आपके सामने हिस्सा आ गया। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलिफ पढ़िए और लिखिए। सलामुन अलैका का मतलब है अलैकुम, तुम का लफ्ज है।
رحمت ہو آپ پر، سلامتی ہو آپ سب پر، رحمت ہوگی آپ سب پر، سلامتی ہو مجھ پر. ABCD. جی سلام سلامتی ہو اللہ پر، سلامتی ہو آپ سب پر. ہاں سلامتی ہو آپ سب پر. وہ رحمت اللہ کا معنی بتائیے. اللہ کی رحمت اور اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت اللہ کی سلامتی. ABCD. سی جی اور اللہ کی رحمت. آپ سی نے درست اور فرمایا. اور اللہ کی رحمت. برکت کا سلامتی. معنی کیا ہے؟ محفوظ رکھنا، ہر بھلائی میں زیادتی ہونا، خیال رکھنا، کم ہونا. ABCD. جی بی. بی ہر بلائی میں زیادتی ہونا. آپ نے درست فرمایا. تشہد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی دعائیں ہم مانگتے ہیں؟ 2 4 3 5. ABCD. جی سی. 3 مانگتے ہیں. کیوں؟ 3 ہی چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں، اپنی تمام قولی اور جسمانی اور مالی باتیں، اور اس کے بدلے میں ہم 3 ہی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں: سلامتی، رحمتیں اور برکتیں. اگلا حصہ ہے، یہ اہم حصہ ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علینا، السلام سلام ہو کس پر؟ علینا. علینا کے کیا معنی ہے؟ ہم پر. یعنی اسی میں ہم پھر آگے دعا مانگتے. پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چیزیں مانگی، اب ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں. اپنے لیے کیا مانگتے ہیں؟ السلام علینا، ہر قسم کی سلامتی ہم پہ بھی ہو، وعلا اور ہو کس پر؟ عباد اللہ، اللہ کے بندوں پر. کون سے بندے؟ الصالحین، جو نیک ہیں. یعنی نہ صرف ہم اپنے لیے دعا مانگتے ہیں بلکہ تمام نیک لوگوں کے لیے مانگتے ہیں. اس میں ایک اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دعا حصہ ہے کس کا؟ تشہد کا. اور یہ سب پڑھتے ہیں، جتنے بھی نماز پڑھتے ہیں، جب اتحیات پہ بیٹھتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں. اور اس میں سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سلامتی بھیجے تمام نیک لوگوں کو. کروڑوں لوگ یہ کہہ رہے ہوتے، ہم بھی کہہ رہے ہوتے. اب اس میں شامل کون ہوں گے؟ جو صالح. تو اس کا مطلب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی دعا میں شامل ہوں تو ہمیں کیا بننا پڑے گا؟ صالح نیک. یعنی اگر ہم بھی نیک ہو جاتے ہیں تو ہم بھی ان کی دعا میں شامل ہیں. وہ جو ہمارے لیے بھی دعا ہوگی. اگر ہم نیک نہیں، صالح نہیں بنتے، پھر ہم اس دعا میں شامل نہیں ہیں. تو اس لیے یہ اہم نقطہ تھا. السلام علیکم، ہر قسم کی سلامتی. علینا یہ اسی ٹیبل سے ہے، علیہ، علیہم، علیکہ، علیہ، علیکم، علینا. یہ علینا وہاں سے آیا. وعلا اور پر، اس کے عباد. ایک لفظ ہوتا ہے عبداللہ، بندہ غلام. اس سے ملتا جلتا لفظ ہے عباد اللہ ہے، اللہ کے بندے. عبد واحد ہے، عباد جمع. جیسے اب لفظ ہے صالح، صالح کی جمع بنائیں گے کیا کریں گے؟ وہ تم لگایا صالحون ہو گئے. اور اگر اس پہ 2 زبر ہوں یا 2 زیر ہوں تو تب کیسے بنے گا؟ یا نون لگا دیں گے، صالحین. تو یہاں پہ کیا آیا ہے؟ صالحین آیا. یعنی یہ 2 زبر 2 زیر والی جو ہے نا، جو بنتی ہے جمع، یہ آئی ہے یہاں پہ صالحین. آئیے اسباق لیتے ہیں. اللہ کا انعام کن پر ہوگا؟ اللہ کا انعام 4 قسم کے لوگوں پر. انبیاء یعنی نبیوں پر، صدیقین جو صدیق ہیں، سچے لوگ ہیں، شہداء جو شہید ہیں، صالحین جو نیک ہیں. یعنی اللہ نے جو کہا ہے نا انعمت علیہم، وہ جب ہم پڑھ رہے تھے سورۃ فاتح تو وہاں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انعمت سے کیا مراد ہے؟ انعمت سے مراد یہ 4 لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. یہاں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر اور صالحین پر سلام کا ذکر ہے. تو دونوں یعنی نبی پاک اور صالحین کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. اس دعا میں ہم بھی علینا بیچ میں ہے. جب اگلا پچھلا مقبول ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بیچ والے حصے کو دیکھیں. پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ السلام علینا، السلام علیکہ ایھا النبی. پہلے ہم نبی پاک پہ سلام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں والسلام علینا، ہم پر سلام، اور پھر کہتے ہیں وعلی عباد اللہ، اور اللہ کے نیک بندے. تو ہم کہاں ہو گئے؟ ہم درمیان میں آ گئے.
پہلے نبی پاک پہ سلام، پھر ہم پہ، پھر اب اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ دعا کے کچھ حصوں کو قبول کر لے، کچھ کو چھوڑ دے۔ اگر دعا قبول ہوگی تو پوری قبول ہوگی، اور اگر قبول نہیں ہوگی تو پوری نہیں قبول ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک حصہ قبول ایک حصہ نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس دعا میں پہلے حصے کو قبول کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام کیا، تو صالحین آخری حصے کو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درمیان میں جو ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں وہ قبول ہو؟ تو اس لیے جو ہے یہ ایک بہترین دعا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، جیسے کہ صالحین نے کیا۔ اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح بننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے 4 گروپس میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین کا۔ روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی صالح بننے کی کوشش کریں۔ اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے تاکہ ہم ان کی دعا سے فائدہ اٹھا سکیں، صالح بننے اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیں۔ علم اکتب۔ ہاں جی، اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، شہادت دیتی ہوں۔ کیا کسی کو سچ بات بتانا، اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر وہ کوئی بات بتانا یا کہنا، یہ شہادت ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں یعنی کہ میری باتوں سے اور عمل سے یہ میں بتا رہا ہوں کہ میں جو ہے اللہ کے حکومت پر چل رہا ہوں۔ ان کے معنی ہوتا ہے کہ، یہ دیکھیے 4 لفظ ہیں۔ ایک لفظ ہے لا، لا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ ایک ہے ماں کے ایک معنی ہوتے ہیں نہیں، دوسرے ہوتے ہیں کیا، تیسرے معنی ہوتے ہیں جو، یعنی 3 معنی ہیں ماں کے جو اب تک ہم نے پڑھے، نہیں، کیا اور جو۔ ایک لفظ ہے لم، اس کے معنی بھی ہوتا ہے نہیں لیکن یہ ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لم کے معنی ہوتا ہے ڈیڈ ناٹ، یعنی ماضی میں اس کا ترجمہ نہیں کر گیا۔ ایک ہوتا ہے لن، یہ جو ہے نہیں، ول ناٹ، یہ مستقبل کے لیے نفی کے معنی دیتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے کیا ہے، ان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لا الہ، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الہ کہتے ہیں معبود کو، یہ واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے آلیہات۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ اکثر جو ہے ہوم ورک اور کوئز میں آتا ہے سوال کہ الہ کی جمع بتائیں، وہ کیا ہوگا؟ آلیہات۔ اللہ، اللہ کے معنی سوا، اللہ، اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، اور ان میں سے یعنی 10-12 لوگ جو ان کے سامنے مرے، صرف 1 یا 2 نے کلمہ پڑھا۔ ایک اور بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا، تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ سے کہو کہ باپ کے سامنے جا کر اسے کلمہ پڑھنے کے لیے کہو۔ بیٹے نے بار بار پڑھا مگر باپ نے نہیں پڑھا۔ بیٹے نے عربی میں کہا ابا جان لا الہ الا اللہ کہیے، تو باپ نے جو کہ عرب تھا عربی میں جواب دیا بیٹا پڑھنا چاہتا ہوں مگر نہیں آ رہا۔ یعنی بعض ایسے انسان بھی ہوتے ہیں بد نصیب کے دنیا کے اندر ساری زندگی جو ہے کلمے کی بجائے کوئی اور لفظ کہتے رہتی ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے جب مرتے تو ان کی زبان پہ وہی کلمہ ہوتا ہے جو وہ پوری زندگی کہتے رہتے ہیں۔ وہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی چاہتے تو نہیں کہتا۔ اور ایسے لوگ جو اپنی زندگی میں جو ہے لا الہ الا اللہ کا ورد زیادہ رکھتے ہیں، جب مرتے ہیں خود بخود ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ، بلکہ آتا ہے حدیث میں فرشتے آتے ہیں اور اس سے جو ہے لا الہ الا اللہ جو ہے وہ سنتے ہیں، سناتے ہیں یا کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور وہ بھی پڑھنے لگے۔ ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی، پتہ نہیں کون سی ہو، یہ نماز کے اندر ہو سکتا ہے ہم آخری بات جو ہے وہ گواہی دے رہے ہوں، کلمہ شہادت پڑھ رہے ہوں، اس لیے اس کو دل کی گہرائی سے اور پوری توجہ سے پڑھیے کہ شاید مرنے سے پہلے ہمیں بھی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق ملے۔ کیوں؟ حدیث مبارک ہے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو لہٰذا کتنی بڑی بات ہے کہ آخری مرتے وقت اگر لا الہ، بلکہ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی مر رہا ہو یا آخری وقت ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرے۔ لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لائیں؟
دعا کریں اے اللہ مجھے صرف تیری ہی عبادت کرنے کی توفیق دے. احتساب کریں میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا یا میں نے اس کی فرما برداری کی. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ برے دوست، انٹرنیٹ، بری عادتیں کیا وجہ ہے؟ اگر ہیں تو ان سب کو چھوڑیں. پلان بنائے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے اور دوسروں کو تبلیغ کریں، کروڑوں غیر مسلم تک یہ پہنچائے کہ اللہ کیا ہے؟ واحد لا شریک ہے، الا اللہ، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. تو لہذا کلمہ شہادت کو پڑھیے. علم اکتبو. اگلا حصہ ہے واشہد ان محمد عبدہ واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، عبدہ اس کے بندے، کس کے؟ اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں. یہ ورسولہ کے ٹکڑے کیجئے، کتنے ٹکڑے بنتے ہیں جی؟ 3 رسول اور ہو 3 تین ٹکڑے. 3 ٹکڑے ہیں. واہ، آئیے دیکھتے ہیں. ان کے معنی ہے کہ، دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا تھا ان اور انا. ان اور انا دونوں کے معنی ایک ہی ہے اور دونوں پہ زبر آتی ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے. اس کے مقابلے میں 2 اور لفظ ہیں. دیکھیں ان کے معنی ہوتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس میں یہ ان آتا ہے. انا کے معنی ہوتا ہے کہ یہ بھی اسی میں آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. تیسرا لفظ ہے ان کے معنی ہوتے ہیں اگر. اس کو یاد کرنا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ انشاءاللہ، اس سے یاد کرتے ہیں. ان کے معنی ہوتے ہیں بے شک، اور اسے کس سے یاد کرتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین. عبدہ، عبد کہتے ہیں بندے کو، وہ اس کا یعنی اللہ کا بندہ. اب جیسے عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ، تو یہ اللہ کی جگہ اس کی ضمیر ہو آ گئی ہے، تو عبداللہ اور عبدہ یعنی اللہ کا بندہ. رسول رسول کہتے ہیں رسول کو، ہو اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول. رسول واحد ہے، اس کی جمع رسول ہوتا ہے. تو اذان کے سبق میں ہم اس کی تشریح پڑھ چکے ہیں. یہاں پر نئے لفظ صرف 2 ہیں، عبد اور رسول. تو آئیے اسے دیکھتے ہیں. ہم سب کو اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا، ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو. ہم سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد ایک بہت بھاری اور عظیم الشان ذمہ داری ڈالی گئی ہے. وہ کیا؟ ہم کو سارے لوگوں پر یہ شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے، یہ بتانا ہے کہ دین کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. یہ ہم نے گواہی دینی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہر نماز کی تشہد میں، 5 اذانوں میں اور 5 اقامتوں میں یعنی روزانہ تقریباً 25 سے 30 بار سنا کر اور 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے. یہاں دین کے پیغام کو بتانے کے 2 اہم دین حکم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. یہ دین کی تبلیغ. علم اکتب اور اکتب. ورسولہ میں کتنے الفاظ ہیں؟ 2 1 3 6 ABCD. جی ورسولہ 3 آپ نے درست فرمایا. 3 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں کون سی عظیم ذمہ داری دی گئی ہے؟ حج کرنے کی، دعوت دینے کی، نماز قائم کرنے کی، دوسروں کے ساتھ نرمی برتنے کی. ABCD. جی ABCD اور ساری سب ہے. جی ایک بتائیں، صرف ایک ہے. بی ہے دعوت دینے. دعوت دینے. بی. ہاں بی ہے، اے نہیں ہے، بی ہے دعوت دینے کی یعنی گواہ بننے کی. تشہد کا یہ ٹکڑا دین کی دعوت دینا یاد دلاتا ہے. کون سا؟ التحیات للہ، السلام علینا، السلام علیک ایھا النبی، اشہد. ABCD کون سا حصہ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے ہم نے گواہی دینی ہے؟ ڈی.
اشهد अशहदु, यानी मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ, ये टुकड़ा हमें बताता है कि हमने गवाही दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब्दुहू में क्या तालीम है, मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है, क्यों जो है अब्दुहू के बाद, मोहम्मद के बाद अब्दुहू आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे बंदे और हमारे लिए नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, हमें जो है दीन की दावत देना है। ए बी सी डी जी, अब्दुहू के क्या मायने हैं? बी बी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे बंदे और हमारे लिए नमूना है। तो आइए पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ, दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा दोम ग्रामर की तरफ इंशाल्लाह आज हम जो है 4 नए अल्फाज सीखेंगे, बल्कि 4 क्या, ये पूरे ही 6 होते हैं, 6 के 6 ही हम कर लेंगे। टीपीआई के लिए सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। ये एक तरतीब है। पहले हम किसी चीज को सुनते हैं, मसलन कोई शोर आया, हमने सुना, फौरन हम देखते हैं कि ये शोर इधर से आ रहा है, क्या है। फिर हम सोचते हैं ये शोर किस चीज का है, ये तो दिखाई नहीं दे रही कोई चीज, ये जरूर जहाज की आवाज है, ये साइकिल की है, ये मोटरसाइकिल की है, ये वो फलाना बच्चा रो रहा है, वहां नजर नहीं आ जाता। लेकिन हम क्या कहते हैं, पहले सुनते हैं, फिर उसे देखने की कोशिश करते हैं, फिर अपने दिमाग से काम लेके उसका जो है फैसला करते हैं कि ये क्या है, और फिर हम आवाज देते हैं। अगर वो बच्चा रो रहा है तो हम उसे कहते हैं ओ चुप कर जाओ फलाने, ओ या जो है फला आ जाओ। फिर बोलने का मना लगता है, बोलने के बाद भी अगर कोई नहीं करता फिर करने का आता है, आप जाते हैं उसे पकड़ कर। तो ये तरतीब है, ये हमारे दिमाग के अंदर फिट है, ये सीक्वेंस फिट है कि हम कैसे करते हैं। पहले सुनते हैं, फिर उसको देखते हैं, फिर सोचते हैं, फिर बोलते हैं, और फिर बताते हैं किसी को कि उसे ले आओ, और नहीं होता तो उसको पकड़ लेना। तो ये क्या है, इसलिए ये हम क्या कहते हैं, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए। और ये आप सब क्या क्या कैसे करते हैं, दिल से करते हैं तो तब, नहीं तो वरना आप वहीं पढ़े पढ़े कहीं आ जाओ नहीं आता तो जाओ, ऐसे करते हैं ना। तो लिहाजा जब दिल से होगा तो आपको फिक्र होगी, कोई उसे वो रो रहा है, कोई चोट लग गई होगी, कुछ होगा, आपको फिक्र होगी, आपके अंदर तड़प होगी। तो इसी तरह जो है आप देख सकते। अल्फाज या कलमे की 3 किस्में हैं। इसम किसी का नाम जैसे किताब, मक्का, या सिर्फ जैसे मुस्लिम मोमिन। और पहचान क्या है, इसके शुरू में या तो अलिफ लाम आता है, अगर अलिफ लाम ना हो तो फिर आखिर में 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर आते हैं, और अगर वो जमा हो तो उसके आखिर में वाव नून या नून या अलिफ ता। फेल क्या होता है, ऐसा कलमा जिससे काम के होने या करने का पता चले और उसमें जमाना पाया जाए। और हर्फ क्या होता है, जो इस्मों और फेलों को जोड़ने के काम आते हैं। यानी हरफ के अपने मायने उस वक्त तक पता नहीं चलते जब तक ये किसी के साथ जुड़ कर ना आए। मसलन ला के मायने हमें नहीं पता, लेकिन जब मैं कहते हैं लाहू, फौरन पता चलता है उसके लिए। यानी हरूफ जो है वो जोड़ते हैं इस्मों और फेलों को। ये अब आपके सामने एक टेबल आ गया, ये हमने 3 हरफ पढ़े थे, ला, मिन और अन, उनके टेबल आगे हैं। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। मिन से टेबल हमने बनाया था, मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, और मुअन्नस के लिए मिन्हा। अन से क्या टेबल बना था, अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना और अन्हा। हाँ जी जुबैरी, आपने पहले हैंड रेज कर दिया, चले जी कोई बात नहीं, आप दोहरा दीजिए बच्चा। चले बेटा आप दोहराए। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिन्हा, अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। हाँ जी, और कौन दोहराना चाहेगा, या आगे चले हम? चले आगे चलते हैं, और भी टेबल है।
اگلا ہے پھر ہم نے پڑھا تھا فی بی الا، ان سے ٹیبل یوں بنے تھے فی ہی فیہم، فی کا فیا، فیکم فینا فیہا، بی ہی بیہم، بی کا بی، بیکم بینا بیہا، علیہ علیہم، علیکا علیہ، علیکم علینا علیہا۔ چلیں جی سبا اس بار آپ دہرائیے یہ ٹیبل، انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو بچے۔ صبا اکرم آپ جو ہے یہ ٹیبل دہرا دیجیے۔ سوری سر، فیہی فیہم فیکا فیا فیکم فینا فیہا، بیہی بیہم بیکا بی بیکم بینا بیہا، علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا علیہا۔ ویری گڈ، چلیں اب آگے تیسرا ٹیبل بھی آ گیا، یہ ہے اندا، الا اور ماں سے۔ دیکھیں کیسے بنتا ہے، اندہو اندہم، اندکا اندی، اندکم اندنا اندہا، الیہ الیہم، الیکا الیہ، الیکم الینا الیہا، معہ معہم، معکا معی، معکم معنا معہا۔ یہ کیا ہوگا، یہ ہمارے 3 ٹیبل ہوں گے۔ کون کون سے؟ پہلا ٹیبل کس کو یاد ہے، وہی کون سا پڑھا تھا ہم نے؟ ہاں جی، علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا علیہا، منہ منہم منکا منی منکم منا منہا، عنہ عنہم عنکا انی عنکم انا انہا، بیہی بیہم بیکا بی بیکم بینا بیہا، الیہ الیہم علیکا علیہ علیکم علینا، اندہو اندہم اندکا اندی اندکم اندنا اندہ۔ یعنی آپ اس کو اپنے طرف پہ نظم بنا لیں اور اس کو دہرائیں۔ ٹوٹل 9 ہے، یعنی یہ 9 الفاظ جو ہے نا ہم نے QC1 میں پڑھنے تھے، یہ آپ کو میں تینوں دکھا دیتا ہوں، لہو منہو انہو اور فیہی بیہی علیہ اندہو علیہ ماں۔ صرف یہ 9 لفظ لکھ لیں کسی کاغذ پہ اور ان کو سامنے رکھ کر ان کو نظم بنا اور پھر شروع ہو جائے۔ 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھیں گے آپ کو یہ ازبر بھی ہو جائیں گے اور اس کے دہرانے میں آپ کو لطف بھی آئے گا، اور سب سے بڑی بات ہے ان کے ثواب بھی ملے گا، کیونکہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن میں یہ اسی طرح ہیں، قرآن کے کسی بھی لفظ کو آپ پڑھیں اس کی نیکیاں ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو نیکیاں بھی مل رہی ہیں، آپ اس سے لطف اندوز، بجائے اس کے آپ دنیا کے گانے گائیں، آپ دنیا کی الٹی سیدھی چیزوں کو گنگنائیں، آپ انہیں گنگنائیں۔ بڑی پیاری آواز میں ان کی جو ہے لے بنتی ہے، مجھے تو آتی نہیں پتا، میں آپ کو بڑی زبردست اس کی لے بنا کے دکھاتا، ہم نے سنی ہوئی ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں اندہو اندہم اندکا اندی اندکم اندنا اندہا، الیہ الیکم الیکا الیہ الیکم الینا الیہ۔ بڑی پیاری آواز میں وہ ہے ہمارے یہاں ایک برادر ہے، برادر آصف، ٹورنٹو سے وہ یہ پروگرام کرتے ہیں، عربی سکھاتے ہیں نا، ٹورنٹو سے، بڑی عمر کے ہیں، اور جو وہ پڑھتے ہیں نا وہ بندہ جس انداز سے آدمی صرف سن سن کے یاد کر لیتا ہے، اتنے طرز سے وہ ترنم سے پڑھتا ہے بیچارہ۔ تو آپ کو میں نے ہنٹ دے دیا، کاغذ پہ 9 جو ہے یہ نام لکھے حروف کے، اور ان سے آپ اپنی نظم اپنے طرز میں بنائیں، آپ کی اپنی آواز ہے، آپ اسے انجوائے کریں۔ آئیے، من
हम المومنون کا ترجمہ کیجئے، ان سب میں مومنین ہیں، ہمارے درمیان مومن ہے، تم بھی مومن ہے، اور ان سب کے درمیان مومن ہے، ABCD جی ہم کا صیغہ ہے. جو سارے سو گئے اے ابھی تو میں نے ترنم سے سنایا نہیں سو گئے ہو. اچھا آپشن اے. جزاک اللہ برادر. رضی اللہ کے معنی بتائیے. اللہ خوش ہو رہا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ نے پسند کیا، اللہ راضی ہوا. ABCD جی اللہ راضی ہوا. B. ڈی جزاک اللہ. اقرا کتاب کا، ہاں یہ قیامت کے دن پر بتایا جائے گا، جب ہمارا نامہ مال ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا نا، تب کہا جائے گا اقرا کتاب کا، پڑھ تو اپنی کتاب. اگر وہ اچھی آپشن سی. ہوگی خوش ہوگا، ہر ایک کو دکھاتا پھرے گا، دیکھو دیکھو میری کتاب دیکھو، میں نے دنیا میں یہ کیا تھا، یہ میرا اجر ہے، اپنے جنت میں جاؤں گا، میری نیکی زیادہ ہے. سب کو خوشی خوشی دکھاتا پھرا ہوگا اور کہتا ہوگا اقرا کتاب کا، پڑھ میری کتاب. اور جس کی کتاب بری ہوگی اس کا کیا ہوگا؟ وہ چھپاتا پھر ہوگا، چھپتا پھر ہوگا کہ کوئی یہ نہ پوچھ لے کہ تیرے کیا ہوا، تیرے پاس کیا ہے. اپنی کتاب سے پریشان ہو رہا ہوگا. یعنی وہاں اسے کہا جائے گا اقرا کتاب، یہ ہے تیری کتاب جو تو نے پوری زندگی میں عمل کیا، پڑھ اس کو، تو خود پڑھ اور فیصلہ کرنے کی کتاب. اور اقرا کتابہ کی کیا معنی ہے؟ اپنی کتاب سیکھ، اپنی کتاب سکھا، اپنی کتاب پڑھ، میری کتاب پڑھ. ABCD اپنی کتاب پڑھ. جی. اپنی کتاب پڑھ. آپشن سی. اب تو میں نے ترجمہ کر دیا، اب کیا کچھ. چلیں آج کی کلاس میں ہم حروف جر کے بارے میں 3 اہم باتیں سیکھیں گے. آئیے. حروف جر یا پریپوزیشن جو ہیں کیا ہے؟ یہ لی، من، ان، بی، فی، الا، الا، یہ 7 جو ہیں یہ حروف جر ہیں. اس کے ساتھ ہم نے 2 اور حروف بھی پڑھے تھے. کون سے 2 اور حروف پڑھے بھائی، کون بتائے گا؟ ما اور اندہ. ما اور اندہ. یہ جو ما اور اندہ ہے نا، یہ ہیں تو استعمال ایز اے حروف کے ہے، لیکن یہ اسم ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اکثر آتا ہے کوئز اور جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ ہوم ورک کے اندر کہا جاتا ہے جی یہ 4 لفظ ہیں، حرف ہیں، یا 4 چیزیں، ان میں سے کون سی مختلف ہے؟ مثلا اگر میں آپ سے کہوں الا، بی، من اور ما، میں کو ان میں سے علیحدہ کریں کون سی چیز علیحدہ ہے، تو یہ ما چونکہ اسم ہے، باقی وہ 3 حرف ہیں لا، بی، من، تو لہذا فوراً کہیں گے یہ ما جو ہے یہ مختلف ہے. اسی طرح اگر آ جائے الا، ان، اندہ، تو ظاہر ہے الا اور ان جو ہے یہ کہ یہ تو حروف جر ہیں، اور اندہ جو ہے اسم ہے. گرچہ ہم پڑھتے اسے انہی کے ساتھ ہیں، پڑھاتے بھی انہی کے ساتھ ہیں، اور استعمال بھی انہی کے ساتھ ہے، لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ خود اصل میں کیا ہے؟ یہ اسم ہے، ما اور اندہ. بس یہ یاد رکھیں گے تو آپ کا وہ سوال جائے گا وہ حل ہو جائے گا. تو ہر زبان کا حروف جر الگ ہوتا ہے. مثال آمنت باللہ، دیکھیں بی کے کیا معنی ہم نے پڑھتا ہے؟ 7، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ میں اللہ پر ایمان لایا. میں اللہ کے ساتھ ایمان لایا نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں پر. کیوں؟ ہماری زبان میں اللہ کے ساتھ ایمان لانا جو ہے وہ کوئی صحیح کلام، تکیہ کلام یا جو ہے کلام نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانا صحیح ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس بی کا ترجمہ سے کی بجائے پر پہ کر لیں. اور انگریزی والے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئی بلیو ان اللہ. حالانکہ بی کے معنی جو ہے انگلش میں کیا ہوں گے؟ ود اور سے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، ان کے معنی ہوتا ہے میں. اب یہ دیکھیں یہ تینوں زبانوں میں مختلف ترجمہ ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر زبان کا حروف جر علیحدہ ہوتا ہے. ایک دوسری بات، کبھی حروف جر عربی میں ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں نہیں ہوتا. مثلا عربی میں اغفر لی، لی کیا ہے؟ یہاں حرف جر ہے، لیکن جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فارگیو می. فارگیو می میں دیکھیں کوئی پریپوزیشن نہیں ہے، یعنی لی کا ہم نے کوئی ترجمہ ہی نہیں کیا. اور اسی طرح یہ دیکھیں ورحمنی، کبھی عربی زبان میں جو ہے وہ حروف جر نہیں ہوتا، لیکن دوسری زبان میں ہوتا ہے. مثلا ورحمنی، کوئی اس میں حروف جر نہیں، لیکن ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ رحم کر مجھ پر. پر جو ہے وہ حروف جر ہے. اینڈ ہیو مرسی آن می، آن جو ہے وہ پریپوزیشن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کبھی عربی میں ہوتا ہے ترجمے میں نہیں ہوتا، اور کبھی کیا عربی میں نہیں ہوتا اور ترجمے میں ہوتا ہے. یہ
तीसरी बात। चौथी बात है हर्फ जर बदलने से मायने बदल जाते हैं। मसलन लकड़ी से मारा यानी लकड़ी के साथ मारा, और कहा है लकड़ी को मारा, तो अब क्या हुआ, खुद उस लकड़ी को मारा। तो ये जो है से और को बदलने से मायने बदल गए। अंग्रेजी में तो ये बहुत अच्छी तरह है। गेट के मैंने होता है हासिल करना, लेकिन कहा जाए गेट इन तो इसका मतलब है अंदर आ जाओ, गेट आउट बाहर चले जाओ, गेट अप खड़े हो जाओ, गेट ऑन बैठ जाओ। क्या मतलब है, गेट के तो एक ही मायने होने चाहिए, लेकिन हम कहते हैं जब इन आता है, आउट आता है, अप आता है, डाउन आता है, तो ये गेट के मायने बदल देते हैं। इसी तरह हरूफे जर बदलने से मायने बदलते हैं। आइए अरबी में मिसाल लेते हैं। सल्ले ली रब्बी का, सल्ले एक लफ्ज है, इसके मायने होता है नमाज पढ़ना। ली रब्बी का अपने रब के लिए, यानी नमाज पढ़िए अपने रब। लेकिन जब हम कहते हैं सल्ली अला, ली को अला से बदल, ली भी जो है हर्फ जार है, अला भी, तो अब क्या मायने देते हैं, अब ये नहीं है कि नमाज पढ़िए, अब रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सल्ली अला का मतलब है रहमत भेजिए, सल्ले ली का मतलब है नमाज। तो हरूफ जर बदलने से मायने ही बदलते। तो ये चार चीजें आपने याद रखनी। कौन सी, आइए मैं एक बार फिर बता देता हूँ। हर जबान का हरूफ जर अलग होता है, मसलन आमनतु बिल्लाह। दूसरी, कभी हर्फ जर अरबी में होता है मगर दूसरी जबान में गायब होता है, जैसे वो क्या था, इग़फिरली, इग़फिरली में लाम था लेकिन तर्जुमे नहीं। और तीसरा, कभी हर्फ जर अरबी में नहीं होता मगर दूसरे में जरूर होता है, जैसे वग़फिरली, और उसके मायने में जो है ना दूसरी तरफ था। और चौथा, हर्फ जर बदलने से मायने बदल जाते। आइए वरहमनी का तर्जुमा कीजिए। रहम कीजिए हम पर, रहम कीजिए मुझ पर, और रहम कीजिए मुझ पर, और रहम कीजिए हम पर। ए बी सी डी जी सी, और रहम कीजिए मुझ पर। हर्फ जब के बदलने से मायने बदल जाते हैं, सही है कभी कभी गलत, मैं नहीं जानता। ए बी सी डी जी सही, कल है, ऑप्शन ए। हाँ ऑप्शन सही ए। है कि हर्फ जब के बदलने से मायने बदल जाते। तो आइए अब काम की चीज आ गई। इसमें इशारा दो किस्म के होते हैं। एक होता है नजदीक के लिए, हाजा, ये एक उंगली से हाजा, ये अपनी तरफ नीचे की तरफ इशारा करें, क्या, हाजा ये। और अगर चार उंगली करें तो इसका होगा हाउलाए, यानी जमा, ये सब, हाजा हाउलाए, हाजा हाउलाए, हाजा हाउलाए। दूर के लिए इशारा करने के लिए हम क्या करते हैं, ना तो दाईं तरफ करते हैं ना सामने करते हैं, इनके दरमियान में 45 डिग्री पे जो है करते हैं। क्या कहते हैं, आइए देखिए। जालिका, एक उंगली से जालिका वो, उलाइका वो सब, जालिका उलाइका, जालिका उलाइका। अब मैं इशारा करूंगा, आपने जो है अपनी जगह इसमें इशारा बोलना है। बोलिए, हाजा, हाजा, अब क्या होगा, हाउलाई, और हाउलाई, अब हाउलाई कौन से आ जालिका, गया, जाली, जालिका, एक उंगली जाली, चार उंगली होंगी तो उलाइका, उलाइका, ठीक है। हाजा हाउला, सालिका उलाइका, ये तो थे मुज़क्कर के लिए। अब मुअन्नस के साथ क्या करेंगे, आइए उसको देखते हैं। पहले ये मुकालमा कर लेते हैं। हाजा मुस्लिम, हाजा मुस्लिम, ये एक मुसलमान है। हाउलाए मुस्लिम, ये सब क्या है, मुसलमान है। ये जमा का ऐसे इशारा करते हैं, हाउलाए मुस्लिमून, ये सब मुसलमान हैं। जालिका मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। उलाइका मुस्लिमून, उलाइका वो सब मुस्लिमून, मुसलमान है। ये तो हो गया मुकालमा। जालिका की जमा तो बताएं जरा, हम, तिलका, उलाइका, हाउलाए, ए बी सी डी, हाउलाई, उलाइका, उलाइका। और हा उलाए मोमिनून का तर्जमा कीजिए, हा उलाए मोमिनून,
یہ مومن ہے، یہ سب مومن ہے، وہ سب مومن ہے، وہ مومن ہے، ABCD. جی سی یہ سب مومن. سی ہاں یہ سب مومن ہیں. ترجمہ کیجئے، وہ ہماری کتاب ہے، وہ ہماری کتاب ہے. حاضہ کتابنا، حاضہ کتابنا، تلکا کتابنا، ذالکا کتابنا. جی ڈی ذالکا کتابنا. ڈی ہے، سی نہیں ہے، سی تو تلکا ہے. ڈی ذالکا کتابنا، آپ نے درست فرمایا. حاضہ صالح کی جمع کیا ہوگی؟ اولئک صالحون، اولئک صالحون، حاضہ صالح، ہؤلاء صالحون، ذالک صالح. جی آپشن جمع سی بتانی ہے. ہؤلاء حاضہ صالحون. ہؤلاء صالحون. ہؤلاء صالحون. اولئک مسلمون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ سب مسلمان ہیں، یہ سب مسلمان ہیں، وہ ایک مسلمان ہے، یہاں مسلمان ہے. ABCD. اولئک اے مسلمون. اے وہ بی سب مسلمان وہ ہیں. سب مسلمان. آپ نے درست اے فرمایا. سب نے ترجمہ کیجئے، یہ سب مسلمان ہیں. حاذا مسلم، اولئک مسلمون، ذالک مسلم، ہؤلاء مسلم. جی یہ سب ہؤلاء مسلمان ہیں. مسلمون. ڈی 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 ہاں ڈی صحیح ہے. آپ کے لیے یہ جواب اس نے جو کمپیوٹر نے لیا ہے غلط بتایا ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں اور یہی جواب صحیح ہے. یہ سب مسلمان ہیں، ہؤلاء مسلمون. آئیے، من حاذا، حاذا مسلم. من ہؤلاء، ہؤلاء مسلم. من ذالک، ذالک مسلم. من اولئک، اولئک مسلم. تو یہ یاد رکھیے، جیسے ہم وہ ڈائلاگ میں کرتے تھے نا، حاذا کا جواب حاذا سے، وہ ہؤلاء ہم کے لیے آتا ہے جمع، ہؤلاء کا ہؤلاء سے ہوگا، ذالک ذالک کے ساتھ، اولئک اولئک کے ساتھ. مقصد یہ ہے اگر واحد ہم استعمال کر رہے ہیں تو جواب میں بھی واحد آئے گا. اگر ہم جمع استعمال کر رہے ہیں سوال میں تو جواب میں بھی جمع آئے گا. اگر ہم نزدیک کا اشارہ کر رہے ہیں تو جواب میں نزدیک کا اشارہ آئے گا. اگر ہم دور کا اشارہ کر رہے ہیں ایک کے لیے تو ایک کا ہی جواب آئے گا دور کا. اگر جمع کا دور کا لے رہے ہیں تو جمع کا. اب آ جائیے، حاذا مینی یہ، اور مونس کے لیے کیا کہیں گے؟ حاذی، حاذا حاذی. یہ دیکھیے ذالکا وہ، اور مونس کے لیے کیا کہیں گے؟ تلکا. بس اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. باقی جمع کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، فرق یہی ہے. حاذا حاذی، حاذا حاذی، حاذا حاذی، ذالکا تلکا، ذالکا تلکا، ذالکا تلکا. اب اشارہ میں کروں گا، آپ نے لفظ بتانا ہے. بولیے کیا لفظ ہے؟ حاذا حاذا کدھر ہے؟ وہ تو ادھر تھا. حاذا تو دائیں ہاتھ میں تھا، یہ تو بائیں ہاتھ چل رہا ہے. تلکا حاذی دور کا اشارہ. کیوں نزدیک کا ہوتا تو میں ایسے کرتا. تلکا دور کا، مونس کا ہے، تلکا ہے. اور اگر یہ ہو پھر جو ہے ذالکا، دائیں ہاتھ سے ہوگا تو ذالکا، بائیں سے ہوگا تلکا. اب دیکھیے یہ کیا ہے اشارہ؟ بولیے کون سا اشارہ آ رہا ہے؟ حاذا حاذی، حاذا نہیں آ رہا. کیوں؟ لیفٹ ہینڈ سے کر رہا ہوں. حاذا جو ہے وہ اس دائیں ہاتھ سے ہونا ہے، مذکر کا دائیں سے ہے. حاذا، حاذا حاذی حاذی، حاذی. ذالکا تلکا. اب آئیے اس کی جمع، جماعت میں. جمع میں دیکھیں ہؤلاء، ادھر بھی ہؤلاء، کوئی اولئک، یعنی جمع کے اندر جو ہے ان سب کے ایک ہی جواب ہے. ہؤلاء مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے بھی ہؤلاء. مذکر کے لیے ذالکا اولئک ہے، یہاں مؤنث کے لیے بھی اولئک ہے. جمع میں کوئی فرق نہیں. فرق کہاں ہے؟ اس میں آتا ہے. حاذا حاذی، ذالکا تلکا. اب آپ میں سے کوئی سے دہرا لے تو پھر آگے ہم چلیں. جی ٹائم نہیں ہے پھر بھی دہرا لیجئے کیونکہ ایک نئی چیز ہے. اسے کون دہرائے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے.
ہاں جی کوئی نہیں ہے، چلے میں آپ سب کے لیے دہرا دیتا ہوں. ہاذا ہاذہی یہ، ذالکا تلکا وہ. تو ہاذا مسلم، ہاذہی مسلمت، ذالکا مسلم، تلکا مسلمت. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے کیا ہے قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.